اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کی وجہ سے جب تمام جاندار فوت ہو جائیں گے تو دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، جس کی آواز سے تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق بعض عمدہ سواریوں پر سوار ہو کر، اور بعض دوڑتے بھاگتے، اور بعض چہروں کے بل گھسٹ گھسٹ کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے، اور اس دن اولین اور آخرین تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، کوئی بھی حاضری سے بچا ہوا نہیں ہوگا، اور سب اللہ تعالیٰ کے حضور صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ حساب کتاب کا یہ دن بہت کٹھن دن ہوگا، بعضوں کے حق میں 50,000 سال کے برابر ہوگا، بعضوں کے حق میں اس سے بھی کم، اور اس دن سورج سروں کے بہت قریب ہوگا۔ ہر گناہ گار اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں سرابور اور بھوکا پیاسا ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انتہائی غضب اور غصے کی حالت میں ہوں گے۔ انسان وہاں سے بھاگنا چاہے گا مگر کہیں نہیں بھاگ سکے۔ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ اور سفید ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن مرجھائے ہوں گے اور سیاہ ہوں گے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ہوگا۔ اس دن سب تعلقات اور آپس میں دوستیاں ختم ہو جائیں گی، ہاں البتہ نیکی کے تعلقات وہ قائم رہیں گے۔ میدان حشر کی تکلیفوں سے گھبرا کر، ہر طرف سے مایوس ہو کر، سب پیغمبروں کے پاس الگ الگ سفارش کے لیے جائیں گے۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور اس مقام و مرتبہ پہ فائز ہونے کو مقام محمود کہا جاتا ہے، اور یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا ہوگا۔ ترازو قائم کیے جائیں گے جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک نیکی کا اور دوسرا برائیوں کا، اور اس میں اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ بعض خوش نصیب لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نیک لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بروں کو بائیں ہاتھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور اس میں جنت کی نہر کا پانی آ رہا ہوگا، جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لے پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا جس کا نام پل صراط ہے، اور اس پل سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اسے پار کر کے جنت چلے جائیں گے، اور جو برے ہیں، بدکار ہیں، وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کے مطابق پل صراط سے گزرے گا۔ بعض لوگ بہت جلدی گزریں گے، اور بعض تھوڑی مشکل اور دیر سے، اور بعض شروع میں یا درمیان میں جہنم میں گر جائیں گے۔ جو کافر اور مشرک ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کو موت نہیں آئے گی۔ جنت اور جہنم پیدا ہو چکے ہیں۔ جنت کافر مشرک پر حرام ہے۔ جنت میں داخلہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوگا۔ جنت میں کسی کا داخلہ اللہ تعالیٰ پر واجب اور ضروری نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کا فضل نیک عمل پر مرتب ہوگا، اس لیے نیک اعمال فضول اور بیکار چیز نہیں بلکہ جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی دیوار قائم ہوگی جس کا نام اعراف۔ اس جگہ نہ جنت جیسی راحت اور نہ جہنم جیسا عذاب ہوگا۔ اعراف میں عارضی طور پر ایک زمانے کے لیے ایسے لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا جو کسی وقت جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے۔ اعراف کے لوگ ایک طرف جنتیوں اور دوسری طرف جہنمیوں سے کچھ بات چیت بھی کریں گے، اور جنت میں جانے کی تمنا اور جہنم کے عذاب کو دیکھ کر پناہ مانگیں گے۔